بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک کے ایک پارے کا مکمل خلاصہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے تاکہ رمضان اور قرآن دونوں کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں۔ تو آج انشاءاللہ پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ اور اس میں سورۃ البقرہ کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ صورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آگے ہیں، اسی لیے اس کو ام القرآن یا اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کے بنیادی مضامین اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بطور مقدمے کے بیان فرمائے، کیونکہ قرآن پاک کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اس صورت کی ابتدائی 2 آیات اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، مالک یوم الدین، اور 5ویں 6ٹھی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ فرمایا تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین کی جو اپنی علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ٹھہری۔ تو سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے جس میں 286 آیات ہیں، اور یہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے تو یہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 بنتا ہے۔ 87ویں نمبر پہ یہ صورت نازل ہوئی۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا جن کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسی نسبت سے اس سورہ کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا کہ اس کا مال میں اپنے قبضے میں لے لوں۔ پھر رات کی تاریکی میں اس کی نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ بھی کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا فرمایا۔ اس عمل سے وہ مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی خود کر دی۔ اس واقعے سے 3 فائدے ہوئے۔ ایک تو قاتل کی نشاندہی ہو گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قیامت کے اس دن اٹھائے جانے پر شکوک و شبہات میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عملی مشاہدہ کروا دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ سے کیسے زندہ فرمائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے گائے کی جو عقیدت رچ بس گئی تھی وہ بھی کافی حد تک کم ہو گئی، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ خود معبود نہیں ہے، جو اپنی جان کی بھی مالک نہ ہو گائے، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک کا تعارف کروایا، اور اس کے بعد انسانوں کی 3 قسمیں ذکر فرمائیں: نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافق۔ ایمان والے کی نمایاں صفات میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت، جہنم، حشر، حساب وغیرہ۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی اقامت صلاح، یعنی نماز کو شروط آداب کا لحاظ کرتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ اور تیسری بات فرمائی ادائے زکوٰۃ، یعنی قرآن پاک میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر آیا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔
اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی اہل ایمان کی، متقین کی، کہ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسول پر اتاری گئی۔ اور پانچویں صفت کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یوں 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد کی 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک تیسرا گروہ ان سے آپ کا واسطہ پڑا جن سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، یعنی منافقین۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں یا تو جو مسلمان تھے وہ بالکل پکے مسلمان تھے، اور جو آپ کے دشمن تھے، کافر تھے، وہ بالکل واضح دشمن اور کھلم کھلا اپنے کفر کا اظہار کرتے تھے۔ لیکن تیسرا گروہ منافقین، ان سے آپ کا واسطہ پڑا مدینہ منورہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی علامات اور اوصاف کھول کھول کے بیان فرمایا تاکہ آپ ان لوگوں کو پہچان سکیں جو زبان سے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے اپنے کفر پر مصر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف علامات بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، دل کی بیماریاں جیسے حسد، تکبر اور حرص وغیرہ میں مبتلا ہیں، مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، احکام الہیہ کا استہزاء کرتے ہیں، زمین میں فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، جہالت، گمراہی اور تذبذب کا شکار ہیں، اور اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیاں ان کی بیان فرمائی۔ پھر ان کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا واقعہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں ارضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا، منصب خلافت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فائز فرمایا اور انہیں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا دوبارہ سے تذکرہ فرمایا۔ منافقین چونکہ زیادہ تر یہود سے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور انہیں احساس دلایا کہ جس پروردگار نے تم پر، تمہارے آباء و اجداد پر اتنے بڑے احسانات کیے، اب اس ذات کا یہ حق بنتا ہے کہ تم اس کی بندگی کرو اور دل کے اخلاص کے ساتھ اس کو اپنا رب تسلیم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ بڑے بڑے انبیاء بنی اسرائیل میں گزرے اور بڑے بڑے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمائے۔ تو نبوت جو کہ دینی نعمتوں کی انتہا ہے اور حکومت جو دنیاوی نعمتوں کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں انتہائی اعلیٰ درجے کے ساتھ تمہیں عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد کرو وقت جب فرعون کے مظالم سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں یہ لوگ مصر سے ہجرت کر کے فرعون سے نجات پا گئے، اور سمندر میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے، اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا۔ صحرائے سینا میں جب وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا اور سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے اللہ نے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کی عبادت کی، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل اللہ نے سخت کر دیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، بات کو، آواز کو سنا اور اس کے مفہوم کو اور معنی کو بدل دیا۔ شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغہ کی حد تک محبت تھی، یعنی دنیا سے بے انتہا محبت کرتے تھے،
مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام سے، کہ یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد پر مختلف قسم کے عذابات لے کر آئے تھے۔ سحر، کہانت، جادوگری میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، عملیات کو حد سے زیادہ پسند کرتے تھے، خاص طور پر ایسے عملیات کے جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے تاکہ گناہوں کا راستہ، بدکاری اور بے حیائی اور فحاشی کا راستہ کھل سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ ہی جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف جو بھی ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جن کی عظمت شان کو یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ سچے ابراہیمی تھے اور ابراہیمی ملت اور مسلک کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی مختلف آزمائشوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ان کو ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثے کا مرحلہ ہو یا آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم میں رہے اور ان کے قدموں میں ذرا برابر لغزش نہ آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی، مکہ پر امن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل کے محاصر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی، احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ تو یہود و نصارہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام استعمال کرتے تھے، لیکن ان کی تعلیمات سے کوسوں دور تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نجات یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں رکھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین ہے، تمام انبیاء کا بلکہ وہ دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی، تو آپ انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے خود نمٹ لے گا۔ ارشاد ہوا کہ اگر یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے یعنی صحابہ، تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے جو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ کرتے رہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عن قریب نمٹ لے گا، اور وہ بڑا سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو یہ پہلے پارے کا خلاصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں متقین کی صفات کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کے بعد منافقین کی کچھ بری عادتیں بیان کی، بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو انعامات کیے تھے بنی اسرائیل پر ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بدلے ان کا کیا رویہ تھا اور وقت کے انبیاء کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور آخر میں فرما دیا، فیصلہ فرما دیا کہ یہود و نصارہ یہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے بلکہ مسلمان ہی اصل ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔